اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ کافر تمہیں ڈرائیں اس سے پہلے کافر کو ڈرا دو، اس کے پھونک مارنے سے پہلے تم پھونک مار دو۔ وہ ایک آدمی بھینس کو دوائی دینے کے لیے گیا تھا تو خود بیمار ہوا پڑا تھا، تو وہ بھینس کی وہ ناک میں پھونک مارتے ہیں، وہ نلکی رکھ کے اس سے دوا اس میں اتارتے ہیں ناک کے ذریعے اس کے جسم میں۔ اب لوگوں نے جا کے پوچھا کیا ہوا، کہا بھینس نے مجھ سے پہلے پھونک مار دی، تو وہ دوا جو بھینس کے ناک میں ڈالنی تھی وہ اپنی ناک کے ذریعے جسم میں اتر گئی تو خود بیمار ہو گیا، وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ تو یہی بات سکھائی کہ وہ آ کے پھونک مارے ان سے پہلے تم پھونک مار دو اور ان کو بیمار کر دو جو تمہیں بیمار کرنے کے لیے آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور اس کے لیے حجت کس چیز کو بنایا اب یہ دیکھیں۔ دوسرا جواب اس میں ہمارے ان حضرات کے لیے جو مسلمانوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ بدر حجت نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب دھمکی دلائی مسلمانوں سے یہود کو، تو اب دھمکی پر ہر کوئی ایک وہ طلب کرتا ہے کہ کس چیز کی بنیاد پر دھمکی دے رہے ہیں، آپ کے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے دھمکی دے رہے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، ہمارے پاس بدر ہے۔ مسلمانوں سے کوئی پوچھے کہ تم کس چیز کی بنیاد پر دھمکی دے رہے ہو، نہ سلطنت ہے زمین پر، ایک مدینہ شہر وہ بھی پورا نہیں تھا، مدینہ میں یہود مسلمانوں سے زیادہ طاقتور تھے اس وقت میں، اور مکہ پورا مشرکین کے پاس ہے، جزیرۃ العرب سارا، آپ چند تعداد میں، اور آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، آپ کے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ بدر ہے۔ آج کوئی پوچھے آپ امریکہ کو کس چیز کی بنیاد پہ دھمکی دیتے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ بدر ہے۔ ہندوستان کو کس چیز کی بنیاد پہ دھمکی دیتے ہیں؟ ہمارے پاس بدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حجت بنایا۔ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بدر حجت نہیں ہو، قرآن پڑھا کریں، بزرگوں کی باتیں پڑھنے اور سننے کی بجائے قرآن پڑھا کریں، قرآن کو سمجھا کریں۔ اللہ نے حجت کے طور پر مسلمانوں کو دیا کہ کافر اگر جواب طلب کریں تو انہیں بتا دو کہ ہمارے پاس بدر ہے، تمہارے پاس ہے، تو کافر کیا جواب دے گا؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔